عقیدہ مضبوط ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے. جب تک عقل سے اپنے رب کو نہیں مانو گے، جب تک توحید کو عقل سے نہیں مانو گے. اکثر کہتے ہیں قبلہ فلاں نوجوان نماز نہیں پڑھتا، عبادت سے دور ہے، عمل سے دور ہے، واجبات میں تھوڑی کمزوری ہے. میں کہتا ہوں کتنا بھی کہو اس پہ اثر نہیں پڑے گا، اور یہ سچ ہے. ہمارا تو کام یہی ہے، اثر نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن خدا کو عقل سے نہیں مانا. یہی جوان جو نمازی تھا، آپ کے گھر کا آپ کا بیٹا تھا، اور آپ نے پڑھنے کے لیے یورپ بھیج دیا، کسی کو یو کے، کسی کو آسٹریلیا، کسی کو امریکہ بھیج دیا. جب 5 6 سال 10 سال کے بعد بچہ واپس آیا تو بچہ ملحد بن گیا. اب تو میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، اب میں کسی کو نہیں مانتا، بالکل لائق بن گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا تھا. اس کا عقیدہ نقلی عقیدہ تھا، اس نے ماں باپ سے لیا تھا، اپنی عقل سے نہیں لیا تھا. اور اللہ کی آواز آتی، اگر قیامت کے دن میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا، اور تم نے جواب یہ دیا خدا میں نے تجھے اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرا باپ کرتا تھا، میرا دادا کرتا تھا، میرے محلے والے کرتے تھے، میری سوسائٹی مسلم سوسائٹی تھی، لہذا میں نے تمہیں سجدہ کر دیا، تو اللہ کی آواز آئے گی سزا، اگر جزا تجھے دوں گا تو جزا اسے بھی دینی پڑے گی. خدا کسے دینی پڑے گی؟ جس بت پرست سے میں یہ پوچھتا ہوں تم نے بتوں کو سجدہ کیوں کیا، وہ بھی یہی کہتا ہے میں نے باپ دادا کے کہنے پر کیا. اگر باپ دادا کے کہنے پر تجھے جزا دینی ہے تو مجھے اسے بھی دینی پڑے گی، نہیں باپ دادا کے کہنے پر نہیں. یہ تو نعمت تھی میری کہ تو اس گھر میں پیدا ہوا جہاں علی علی کیا جاتا تھا، جہاں حسین حسین کا ذکر کیا جاتا تھا. لیکن جب سے تو نے شعور سنبھالا، جب سے تو نے ہوش سنبھالا، جب تمہاری عقل نے ایکٹیو ہونا شروع کر دیا، اب تمہیں چاہیے تھا تو اپنے ایمان کی حقانیت کے لیے ریسرچ کرتا. تو سوچتا جیسے میں نے امام مانا ہے کیا یہ قابلیت امامت رکھتا ہے، جیسے میں نے خدا مانا ہے کیا یہ خدا بننے کی قابلیت رکھتا ہے. کبھی خدا نے نہیں کہا کہ بس مجھے سجدہ کرو، لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کہتا تجھے جسے چاہے سجدہ کر، لیکن میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جسے تو نے سجدہ کیا کیا وہ مجھ سے بہتر تھا کہ نہیں. یہ تمہاری عقل سے پوچھوں گا کیا جو محدود ہے وہ خدا اچھا ہے، یا جو لا محدود ہے وہ خدا اچھا ہے، جو خدا گونگا ہے وہ اچھا ہے، یا وہ خدا جو قرآن میں اپنے کلام بندوں سے باتیں کرتا ہے وہ خدا اچھا ہے. تو اللہ کی آواز آئے گی، میں عقلانی طور پہ تم سے پوچھوں گا. آج ہمارے عقیدے ماں باپ کے لیے ہوئے عقیدے ہیں، آج پوری امت کے عقیدے ماں باپ کے لیے ہوئے عقیدے ہیں. لیکن اگر عقیدوں کو عقلانی طور پر بندہ مانتا، اس کی عقل مضبوط ہوگی تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. جب عقیدہ مضبوط ہوگا اس بندے کا عمل مضبوط ہو جائے گا. کربلا کے میدان میں اتنی مضبوطی عمل کیوں ہے؟ کوفے والے عقیدہ رکھتے تھے، حسین کو مانتے تھے، تبھی انہوں نے خط لکھے، لیکن ان کے عقیدے مضبوط نہیں تھے کیونکہ ان کی عقلیں مضبوط نہیں تھی. جب عقل مضبوط نہ ہو انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، میدان جنگ میں جا نہیں سکتا. لیکن حبیب کی عقل بھی مضبوط تھی، حبیب کا عقیدہ بھی مضبوط تھا، اور حبیب ابن مظاہر کا عمل بھی مضبوط تھا. اور پوری رات عقل کی جنگ چلتی رہی کہ دیکھ رہا تھا ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. عقل کا فیصلہ یہ تھا کہ ٹیمپریری کے پیچھے نہ جاؤ، جو فور ایور ہو اس کے پیچھے چلے جاؤ، جو ہمیشہ کے لیے اس کے پیچھے چلے جاؤ. اور امام فرماتے شیطان اسی طرح بندوں کو ورغلاتا ہے. تصور کیجئے میں آپ کو کہوں 1 لاکھ آپ کو ابھی دوں یا 1 مہینے کے بعد 1 کروڑ دوں. جو بے عقل ہوگا وہ 1 لاکھ لے لے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا وہ 1 مہینہ صبر کرے گا تاکہ اسے 1 کروڑ ملے. شیطان کہتا ہے دنیا میں ابھی لے لے، خدا کہتا ہے صبر کر، جو دینا ہے وہاں دوں گا.